بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اصلی نام عبد عمرو تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام تبدیل کر کے عبد الرحمن رکھ دیا۔ آپ کی کنیت ابو محمد اور والد کا نام عوف تھا۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہر وقت آپ کے ذہن پر چھائے رہتا، لوگوں کی طرف اپنی حاجت کو لے کر نہیں جاتے تھے۔ اسی چیز نے آپ کو بہت بڑا تاجر بنا دیا۔ ایک مرتبہ آپ کا تجارتی قافلہ مدینہ آیا تو اس میں 700 اونٹ پر صرف گیہوں، آٹا اور دوسری چیزیں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سنا تو فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف جنت میں رینگتے ہوئے جائیں گے۔ آپ کو اس طرح کی اطلاع ہوئی تو اپنا سارا مال راہ خدا میں وقف کر دیا۔ سن 31 ہجری کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں 75 برس کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تھیں کہ انہوں نے مدینہ میں ایک شور سنا۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ عبد الرحمن بن عوف کا تجارتی قافلہ ملک شام سے ضرورت کی ہر چیز لے کر آ رہا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس قافلے میں 700 اونٹ تھے اور سارا مدینہ اس شور کی آواز سے گونج اٹھا۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے دیکھا عبد الرحمن بن عوف گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ بات حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پہنچی تو انہوں نے کہا، میں پوری کوشش کروں گا کہ میں جنت میں قدموں پر چل کر داخل ہوں، اور یہ کہہ کر اپنا سارا قافلہ سامان تجارت کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ حضرت ظہری رحمہ اللہ کہتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اپنا آدھا مال 4000 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کیے، پھر 40,000 صدقہ کیے، پھر 40,000 دینار صدقہ کیے، پھر 500 گھوڑے اللہ کے راستے میں دیے، پھر 1500 اونٹ اللہ کے راستے میں دیے۔ ان کا اکثر مال تجارت کے ذریعے کمایا ہوا تھا۔ حضرت ام بکر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک زمین 40,000 دینار میں بیچی، اور یہ ساری رقم قبیلہ بنو زہرہ غریب مسلمانوں، مہاجرین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات میں تقسیم کر دی۔ اس میں سے کچھ رقم حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں بھیجی۔ انہوں نے پوچھا، یہ مال کس نے بھیجا ہے؟ میں نے کہا، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے۔ پھر مال لے جانے والے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کے زمین بیچنے اور اس کی ساری قیمت تقسیم کر دینے کا قصہ بیان کیا۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میرے بعد ازواج مطہرات کے ساتھ شفقت کا معاملہ صرف صابر لوگ ہی کریں گے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دعا دی، اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن عوف کو سلسبیل چشمے سے پانی پلائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھائی چارہ کرا دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے میرے بھائی، میں مدینہ میں سب سے زیادہ مال والا ہوں، رقم دیکھ کر اپنی پسند کا آدھا مال لے لو، اور میری 2 بیویاں ہیں، تم دیکھ لو، ان میں سے جو تمہیں پسند آئے اسے میں طلاق دے دوں گا، تم اس سے شادی کر لینا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمہارے گھر والوں میں اور تمہارے مال میں اللہ برکت عطا فرمائے، مجھے تو بازار کا راستہ بتا دو۔ چنانچہ آپ نے انہیں بازار کا راستہ بتا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بازار میں جا کر خرید و فروخت شروع کر دی، جس میں ان کو نفع ہوا۔ چنانچہ وہ کچھ پنیر اور گھی لے آئے،
کچھ عرصہ وہ یوں ہی تجارت کرتے رہے۔ اس کے بعد ایک دن آئے تو آپ کے کپڑوں پر زعفران لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، میں نے ایک عورت سے شادی کر لی ہے۔ اس زمانے میں شادی کے موقع پر زعفران لگانے کا دستور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کو کتنا مہر دیا ہے؟ انہوں نے کہا، ایک گٹھلی کے برابر سونا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ولیمہ کرو، چاہے ایک ہی بکری ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری تجارت میں برکت کا یہ عالم تھا کہ اگر میں ایک پتھر بھی اٹھاتا تو مجھے اس سے سونا چاندی حاصل ہونے کی امید ہوتی تھی۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ روزہ کھولنے کے لیے ان کے پاس کھانا لایا گیا تو اسے دیکھ کر فرمایا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بہتر تھے، انہیں شہید کیا گیا اور پھر انہیں ایسی چادر کا کفن دیا گیا جو اتنی چھوٹی تھی کہ اگر ان کا سر ڈھک جاتا تو ان کے پیر مبارک کھل جاتے اور اگر پیر ڈھکے جاتے تو ان کا سر کھل جاتا۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے بہتر تھے، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ پھر دنیا کی ہم پر بہت وسعت ہو گئی اور ہمیں اللہ کی طرف سے دنیا بہت زیادہ دی گئی۔ اب ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہمیں ہماری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں ہی تو نہیں دے دیا گیا۔ پھر رونا شروع کر دیا جس کی وجہ سے وہ کھانا نہ کھا سکے۔ حضرت نوفل بن ایاس حضلی کہتے ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہم مجلس تھے اور بڑے اچھے ہم مجلس تھے۔ ایک دن ہمیں اپنے گھر لے گئے، ہم ان کے گھر میں داخل ہو گئے، پھر وہ اندر گئے اور غسل کر کے باہر آئے اور ہمارے ساتھ بیٹھ گئے۔ پھر اندر سے ایک پیالہ آیا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ جب وہ پیالہ سامنے رکھا گیا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ ہم لوگوں نے ان سے کہا، اے ابو محمد، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کنیت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے اس حال میں تشریف لے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت جو کی روٹی سے ایک دن بھی سیر نہیں ہوئے۔ میرے خیال میں یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ہمیں جو دنیا میں زندہ رکھا ہے اور دنیا کی وسعت ہمیں عطا فرمائی ہے، ہماری یہ حالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت سے بہتر ہو اور ہمارے لیے اس میں زیادہ خیر ہو۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے اماں جان، مجھے ڈر ہے کہ میرا مال مجھے ہلاک کر دے گا کیونکہ میں قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ میں نے کہا، اے میرے بیٹے، تم اپنا مال دوسروں پر خوب خرچ کرو، کیونکہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعض ساتھی ایسے ہیں جو جدا ہونے کے بعد مجھے دیکھ نہیں سکیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے گئے اور ان کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری والی حدیث سنائی۔ حدیث سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آئے اور فرمایا، میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا میں ان میں سے ہوں؟ میں نے کہا، نہیں، آپ ان میں سے نہیں ہیں، اور آپ کے اس سوال کا تو میں نے جواب دے دیا، لیکن آئندہ آپ کے بعد کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ وہ ان میں سے نہیں ہیں۔ حضرت ابو حیاج اسدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا کہ اتنے میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو صرف یہ دعا مانگ رہا تھا، اے اللہ، مجھے میرے نفس کے بخل سے بچا دے، اور اس کے سوا اور کچھ نہیں مانگ رہا تھا۔ میں نے اس سے صرف یہی دعا کرنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے کہا، جب مجھے میرے نفس کے شر سے بچا دیا جائے گا تو نہ میں چوری کروں گا، نہ زنا کروں گا، اور نہ کوئی اور برا کام کروں گا۔ میں نے ان کے بارے میں لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں۔